نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان روحانی و قرآنی وظائف کے ساتھ بندہ ناچیز قاری محمد رمضان اپنے یوٹیوب چینل اسلامک ورلڈ HR سے حاضر ہوں۔ محترم سامعین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عورتوں کا اعتکاف کے ضروری مسائل، عورت کے اعتکاف کا طریقہ، عورت اعتکاف کی نیت کیسے کرے گی، مکمل طریقہ اور چند ضروری مسائل آپ کو بتانا مقصود ہیں۔ اور یہ ویڈیو ان بہنوں کے لیے ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مکمل اعتکاف کرنے کی نیت رکھتی ہیں۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہیں، جو بھی ضروری باتیں ہیں، وہ سب کی سب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گی اور ان کے حل کے لیے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ کو اعتکاف کی فضیلت بتاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے حوالے سے کئی احادیث کتب میں حدیثیں موجود ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا تو اس کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب برابر ہے۔ ان کو یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو شخص چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے اعتکاف کرے، اللہ رب العزت ان کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب آتے ہیں عورت کے اعتکاف کا کن چیزوں کا ضروری ہے اور کن شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے تو اس کو اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ کوئی بھی عورت شادی شدہ ہے تو وہ اپنے مرد کی اجازت کے بغیر، اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ نمبر 2، عورت پاک صاف ہو، یعنی حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ اگر عورت ناپاک ہوگی تو اس کے لیے روزہ رکھنا بھی جائز نہیں اور اعتکاف کے لیے بھی روزہ رکھنا شرط ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہو تو اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو مسنون اعتکاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی عورت کا روزہ ٹوٹ گیا تو اس کے ساتھ ہی اس عورت کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کے ساتھ اس کے لیے ضروری ہے کہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے یہ گزارش کی جاتی ہے ان بہنوں کو کہ جو آخری عشرے کے 10 دنوں کے اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں تو ان بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مخصوص ایام کا صحیح طریقے سے حساب کر لیں کہ کہیں ان کی ڈیٹ آخری عشرے کے دوران تو نہیں آ رہی ہو۔ اگر ان کے پیریڈ کے دن آخری عشرے میں آتے ہیں تو ان بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اعتکاف میں نہ بیٹھیں، کیونکہ حیض کے آتے ہی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس کے ساتھ آٹومیٹک اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ احتیاط لازمی ہے۔ اچھا، نمبر 2، اعتکاف کے لیے بالغ ہونا یا شادی شدہ ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کم عمر لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اسی طرح غیر شادی شدہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو اعتکاف پر بیٹھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب اعتکاف کا بہترین طریقہ کیا ہے اور وقت کون سا ہے اعتکاف میں بیٹھنے کا؟ تو ان عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے کسی ایک کمرے کو یا کسی کمرے کے ایک کونے کو جہاں وہ بیٹھ سکے اور سو سکے اور اپنی نماز اور اپنی بندگی آسانی سے ادا کر سکے۔ اور اپنی نماز اور مکمل عبادت آسانی سے کر سکے تو اس میں 20 روزہ کی شام سورج غروب ہونے سے پہلے نیت کر کے بیٹھ جائے۔ نیت اصل میں تو دل کی ہی کافی ہو جاتی ہے، اور دل میں اور اپنی نماز اور مکمل عبادت آسانی سے کر سکے تو اس میں 20 روزہ کی شام سورج غروب ہونے سے پہلے نیت کر کے بیٹھ جائے۔ نیت اصل میں تو دل کی ہی کافی ہو جاتی ہے، اور دل میں بھی یہی کہے، اے اللہ، میں رمضان المبارک کے آخری عشرے
میں مصنون اعتکاف کی نیت کرتی ہوں تو بس یہ نیت آپ کی مکمل ہو گئی۔ دل کا ارادہ اصل نیت ہے۔ اس طریقہ سے آپ یہی نیت کر کے اپنی مخصوص یعنی مقرر کردہ جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اب ایک ضروری بات ہے کہ اس اعتکاف کے دوران وہ عورت کیا کام کر سکتی ہے اور کیا کام نہیں کر سکتی، تو خوب سمجھ لیں کہ اعتکاف کی حالت میں آپ اپنی مقرر کردہ جگہ کے باہر کسی قسم کا کوئی بھی گھریلو کام نہیں کر سکتی، مثلا جھاڑو دینا، کپڑے دھلائی کرنا، برتن دھلائی کرنا، یا کچن میں کھانا بنانا، یا سبزی وغیرہ کاٹنا، یا گھر والوں کے ساتھ ان کے کمرے میں جا کر افطاری کرنا یا سحری کرنا، کسی قسم کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ ان کاموں کے کرنے سے چلی گئی ان کاموں کو کرنے کے لیے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں البتہ اگر آپ اپنی مخصوص یعنی مقرر کردہ جگہ میں بیٹھ کر کوئی سبزی وغیرہ کاٹیں یا کوئی کپڑے وغیرہ پریس کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنی مقرر کردہ جگہ کے باہر صرف اور صرف آپ کو ٹوائلٹ یا وضو وغیرہ کرنے یا ضروری غسل کے لیے جانا ہو تو آپ باہر جا سکتی ہیں، بس اس کے علاوہ اور آپ کو باہر جانے کی کسی قسم کی اجازت نہیں ہے۔ تو امید کافی ہے کہ آپ یہ مکمل باتیں سمجھ چکی ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔